کی منزل پہ قدم سوچ کے رکھنا. Welcome dear viewers, today my contents about the romantical moments. آج ہم جو ہے رومانی تحریک کے متعلق مکمل معلومات دیں گے. آپ لوگ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور دنیا میں زر زمین سرزنس کی جو لڑائی ہو رہی ہے، جس سے جو ہے لوگ اس چیز میں ملوث ہو جاتے ہیں، لیکن اس چیز کو ہٹ کر جو ہے آپ عشق حقیقی میں محبت کریں تو یہ جو ہے دنیا میں بھی آپ کی کامیابی اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. لیکن ایک کاروبار محبت شروع ہے، لیکن اس میں اس اصلاح آپ کو جو ہے خدا سے محبت لو لگائیں تو بہتر ہے، اور حلال رزق کمائیں تو آپ کی ٹینشن بھی دور رہے گی، اور ایک روحانی سلسلہ آپ کے اندر شروع ہوگا. لیکن دوستو، ہم آپ ٹاپک کی طرف جاتے ہیں. ادب میں رومانی تحریک کے متعلق جو ہے تو آج ہمارا یہ کنٹینٹ ہے. تو میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور سبسکرائب کریں. اور اس کے علاوہ ادبی تحریک میں رومانی تحریک افسانوی ادب اور رومانی شعراء جو ہے ہم بتاتے ہیں. اس سے پہلے کہ رومانی شعراء کے متعلق ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کلاسیکیت کا جو دور رہا، یہ قدیم روایات اور قدیم اصولوں کے تحت کلاسیکیت، یعنی اصولوں کی شاعری، اس پہ قافیہ ردیف کی جو پابندی رہی، تو یہ جو کلاسیکی شاعری تھی. لیکن اس کی ضد میں جو ہے رومانیت کا ادب، رومانیت اس کی ضد میں ہے، اس کو رومانیت نے رد کیا. اس کی ضد میں جو ہے، یعنی رومانیت میں ایک خیالی دنیا ہوتی ہے، یعنی یہ حقیقت کے منحرف ہوتی ہے، اور اس کے اندر جو ہے خود پسندی اور نرگسیت، نازک مزاجی اور خوبصورت کی تلاش اور خودی اور اپنی دنیا میں مگن ہوتے ہیں، اور داخلیت کے ساتھ اس کا تھوڑا بہت تعلق ہوتا ہے، یعنی اپنی داخلی دنیا میں، اپنی دنیا میں مگن جو ہوتے ہیں، یعنی جس میں خود پسندی، جدت طرازی اور ادبی دنیا میں جو ہے اس کی کئی سیاسی افکار رہے، لیکن اس سے یہ حقیقت سے انحراف کرتے ہیں، اور یہ جو ہے بغاوت کرتے ہیں. اور اس قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں یہ زیادہ طور پر تصوف، صوفیزم ہوتے ہیں، اور فطرت مناظر سے جو ہے تعلق رکھتے ہیں. فطرت کو، نیچرز کو بہت زیادہ پسند کرتے ہیں رومانی لوگ. تو رومانیت کی تحریک کا جو ادوار ہے وہ 1857 کے بعد جو ہے یہ شروع ہوتا ہے. علی گڑھ تحریک میں، علی گڑھ تحریک جیسے کہ آپ کو میں کئی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ سر سید احمد خان کی یہ تحریک تھی، جو انہوں نے اس تحریک کو جو ہے موومنٹ کو چلانے کے لیے جو 1857 کے بعد جو ہے یہ مقصدیت کے لیے ایک تحریک شروع کی تھی. اور اس کا مقصدیت کی تحریک جو اصلاحی مضامین جو انہوں نے لکھی، جس کا مقصد ہوتا تھا، لیکن اس سے جو ہے اس کو رومانیت نے اس کو خود ادب لکھنے والوں نے جو ہے ان کو، کیونکہ مقصدیت سے تنگ آ چکے تھے، اور جس کی وجہ سے انہوں نے جو ہے رومانیت کو ادب میں لانا شروع کیا، اور خاص انداز میں جو ہے تخیل کی دنیا میں خلقوں کا مقصد جو ہے ایک فریم ورک میں عقل کی تحریکوں سے، فہم فراست سے لوگ تنگ آ چکے تھے، اور حقیقت نگاری جو تھی وہ مقصدیت میں تھی. لیکن ایک خوابوں کی دنیا میں، خوبصورت دنیاؤں میں جو ہے اس کی تلاش کے لیے جو ہے یہ تحریک رومانیت کی شروع ہوئی. لیکن مقصدیت کے دور میں جو ایک یاد رہے کہ 1857 میں جنگ آزادی میں محرومیت ہوئی، مقدمے ہوئی، رنج و غم ہوا، سکون بالکل نہیں تھا، اور لوگ تنگ ہو چکے تھے، لوٹ مار تھی. تو لوگ ان کی خواہشات تھی کہ وہ کہیں سکون ڈھونڈے. تو اس کے لیے کئی ترجمان نے ترکی میں رومانیت کی جو سجاد حیدر جہنمس نے اس کے کئی افسانے لکھے، اور اس نے عورت کے جذبات کو سمجھا. اس طرح پھر مولانا آزاد نے رومانیت کے شرازے کو ابھارا، اور اس نے عورت کے جذبات کو جو سجاد حیدر جہنمس نے جو ہے بڑے اچھے ترکی زبان کا تراجم کی. تو اس نے بہت ہی خاص انداز میں ستان اور گلستان میں انہوں نے ترجمہ کیا. اس کے علاوہ
رسالہ موزنس میں بھی اس میں بڑا اس کا اقتباس ہے، جس میں وجدان، جذبہ اور ایموشنس کا جو ہے زیادہ ذکر ہے، جس میں علامہ اقبالس نے اس کے رسالہ موزن لکھا، جس میں انہوں نے یہ بھی ذکر کیا کہ بے قطر دودھ پر آتش نمرود میں عشق، عقل ہے میرے تماشائے لبام ابھی، جس میں ولولہ، عشق، جذبہ، ایموشنس کو زیادہ دیتے ہیں، اور اقبال کو حرکت پسند تھی۔ اور اس طرح پھر اس کے بعد اختر شیرانی آتے ہیں۔ اختر شیرانی نے عورت کا بنیادی محور اور ان تاریخی نام نمود کے لیے ادب کو ہموار کیا، اور اس طرح پھر عذرا سلمہ کا نام آتا ہے، محبت محزن و یاس کے ہیں، اس طرح جوش ملک آبادی کا نام ہے، یعنی اس نے عورت کو جو ہے انہوں نے پیش کیا۔ ان کے ہاں جوش ملک گھرج الفاظ اور انقلابیت ان کے ہاں پائی جاتی ہے۔ جوش ملک آبادی کے ہاں فطرت ہے، انقلابی شاعر تھے، اور اس کے علاوہ وہ اپنی شاعری میں لکھتے ہیں کہ دل کی چوٹوں نے کبھی چین سے سونے نہ دیا، جب چلی سرد ہوا تو میں نے تجھے یاد کیا، ہم کو کس کے غم نے مارا یہ کہانی پھر سہی، کس نے توڑا دل ہمارا یہ کہانی پھر سہی۔ اس طرح کئی شاعروں نے اس پہ لکھا، لیکن اس کے بعد احسان دانش نے رومانی، ان کے ہاں جو شاعری ہے وہ ماضی کی یادیں اور اس کے علاوہ ماضی کے حالات، ماضی کے واقعات، فطرت پرستی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے ماضی کا ماتم ہے، وہ کہتے کر رہا ہے ماتم، ماضی کا ماتم تاکہ مختل شوروں ہو تم، اور کئی ہاں جو رومانیت کے ہاں جو شاعروں نے لکھا وہ رومانیت میں خیالی اور ایک اپنی دنیا اور انڈورژن قسم کے لوگ جو ہوتے ہیں، داخلی زندگی۔ رومانیت کا دور تو یہاں تک چلا، لیکن رومانیت کے بعد جو اس کی حدوں کو توڑنے والا ہے، اس کے بعد ہلکا ارباب ذوق جو ہے اس کا دور آتا ہے۔ پھر ترقی پسندی نے جو ہے اس کو حدوں کو، رومانیت کو توڑا۔ تو رومانیت کی تحریک کے بارے میں ہمارے پاس جو تھا، رومانی لوگ جو ہوتے ہیں وہ خیالی دنیا میں ہوتے ہیں، اپنی دنیا میں ہوتے ہیں، حقیقت سے انحراف کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، اور وہ نیچر پسند ہوتے ہیں، نیچر کو پسند کرتے ہیں، پھولوں کو پسند کرتے ہیں، نیچر کو پسند کرتے ہیں، تصوف کو پسند کرتے ہیں، اور ان کے دل شیشے جیسے ہوتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ وہ خیالی دنیا میں ہوتے ہیں، وہ اپنی خیالاتی اور اپنی محبوبوں کی، اپنے محبوب کی عشق کے تصور میں ہر وقت خیال میں ہوتے ہیں، حقیقت کی دنیا سے وہ بے خبر ہوتے ہیں، حقیقت میں کیا ہو رہا ہوتا ہے۔ تو آپ کس قسم کی انڈورجنس ہیں، ایکسٹروورجنس ہیں، کس قسم کی پرسنالٹیز تعلق رکھتے ہیں، آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں۔ اور اس طرح رومانی تحریک کی ہم نے جو ہے ایک پریکٹیکل سائیکالوجیکل مثال آپ کے سامنے پیش کی، تو آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور کوئی بات بھی ہو آپ کومنٹس میں دے سکتے ہیں، اسکرین پہ ہمارا نمبر ہے۔ اور لٹریچرس کے لیے آپ ہر روز ایک اچھا ادب اور اچھا اخلاق پیدا کریں۔ تھینک فار